تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ بالعموم تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص نبی آخر الزمان سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنت کے حصول کے کئی ایک راستے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنت کو پانے کے کئی ایک راستے ہیں کہ جن راستوں کو اپنا کر ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو حاصل کر سکتا ہے۔ مثلا نماز وہ ذریعہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو حاصل کر، روزہ وہ سبب اور ذریعہ ہے کہ جس کی بنیاد پر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر عبادتوں کو انجام دے کر ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو حاصل کر سکتا ہے۔ انہی اسباب میں سے ایک سبب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنت کے حصول کا ذریعہ اور سبب ہے، وہ سبب یہ کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی جائیداد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے ان بندوں کا تذکرہ کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیب کی باتوں پر ایمان رکھنے والے ہوں، اسی طرح نماز کے قائم کرنے والے ہوں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہوں، اور اسی طرح وہ بندے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور اس دولت کو، اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور لوگوں کا تذکرہ کیا، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کامیاب وہ شخص ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے عذاب سے محفوظ کر کے جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے عذاب سے محفوظ کر کے جنت کے اندر داخل عطا فرما دیا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ بندے جو کامیابی کو پانے والے ہیں، وہ بندے جو ہدایت یافتہ ہیں، ان بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی جائیداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ یقین مانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عطا کردہ عظیم نعمت جو آج ہم نے اپنے بینکوں میں جمع کر رکھی ہے، جنہیں خرچ کرنے کی طاقت اور سکت ہم اپنے اندر نہیں پاتے، جس کے تعلق سے آج ہمارا دل تنگ ہو چکا ہے، اس دولت کے خرچ کرنے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ہم اس بات کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس جائیداد کو اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے لگ جائے تو ہم سے یہ مال و دولت کم ہو جائے، ہمارے مال و دولت کے اندر کمی واقع ہو جائے گی۔ لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر غور نہیں کرتے، ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ جس رب نے اس جائیداد کو ہمیں عطا کیا ہے، جس رب نے ہمیں اس مال و دولت سے نوازا ہے،
وہ رب ہم سے اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم نے اپنے اس مال کو جو ہم نے تمہیں عطا کر رکھا ہے تم نے ہماری راہ میں خرچ کیا تو ہم تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس بندے کی مثال کہ جس نے میرے اس مال کو جو میں نے اسے عطا کیا تھا میری راہ میں خرچ کیا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص ہے جو زمین کے اندر گیہوں کا ایک دانہ بوتا ہے۔ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل، اس نے گیہوں کا ایک دانہ ڈالا، زمین سے گیہوں کا پودا نکلتا ہے، اس کے اندر 7 بالیاں آتی ہیں اور ہر ایک بالی کے اندر 100 دانے آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، جس نے دیا وہی کہہ رہا ہے اس مال کو، اس جائیداد کو میری راہ میں خرچ کرو۔ تمہاری مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے گیہوں کا ایک دانہ زمین کے اندر ڈالا، ایک گیہوں کا پیڑ نکلتا ہے، اس کے اندر 7 بالیاں لگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے آ جاتے ہیں۔ یقین مانو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر تم نے میرے اس جائیداد سے جو میں نے تمہیں عطا کی ہے اگر میری راہ میں خرچ کرتے ہو تو میں تمہیں ایک کے بدلے 7 دینے والا ہوں، اور پھر اس 7 کو بڑھا کر 700 تک لے جانے والا ہوں۔ آگے اللہ کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بڑھا کر دینے والا ہے، اتنا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے وہم و گمان میں یہ بات نہیں آ سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایک خرچ کرنے کی صورت میں ہمیں کس قدر عطا فرمائے گا۔ یقین مانے یہ راستہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کا کہ اگر ہم اپنی جائیداد میں سے ایک مختصر ایک چھوٹی سی رقم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دے دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بڑی مصیبتوں سے بڑی پریشانیوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں بیان فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ میدان محشر میں بروز قیامت ہر ایک شخص پریشان حال ہوگا، مصیبتوں پریشانیوں سے گھرا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، یہ جو ہم نے تمہیں مال و دولت سے نوازا، یہ اور بات ہے کہ ہم نے کسی کو زیادہ دیا ہے کسی کو کم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک سے ہر ایک سے یہ مطالبہ کر رہا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے جو ہم نے مال دیا ہے، جو ہم نے تمہیں جائیداد عطا فرمائی ہے، الذین ينفقون اموالهم، تم اسے خرچ کرو، ينفقون باللیل والنہار، رات میں خرچ کرو دن میں خرچ کرو، سرا وعلانیہ، تم اسے چھپا کر خرچ کرو دکھا کر خرچ کرو۔ یقین مانو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم نے اس جائیداد کو اس مال کو میری راہ میں خرچ کیا ہے فلہم اجرکم عند ربہم، تو تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کہتا ہے ایسا بندہ جو میری راہ میں اپنی جائیداد کو خرچ کرتا ہو بروز قیامت وہ خوف و حراس سے وہ پریشانیوں سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ کلام چھوٹا ہو سکتا ہے اور نہ اللہ کی بات چھوٹی ہو سکتی ہے۔ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھیں، اللہ نے جو دیا ہے تھوڑی سی رقم نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دے کر دیکھے، پھر یہ دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ہمیں مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ایسے بندوں کو بروز قیامت خوف و ہراس سے محفوظ رکھیں گے، اسے کسی قسم کا کوئی غم لاحق ہونے والا نہیں۔ لیکن افسوس آج ہم اپنے مال کو ہی اپنی زندگی سمجھتے ہیں، ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے تو سب کچھ ہے، مال نہیں تو کچھ نہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ اس مال کے حرص نے ہمیں مال کا اس قدر دیوانہ بنا دیا ہے کہ ہم اس مال کو جسے رب نے عطا کیا ہے، جو رب اس کا مطالبہ کر رہا ہے، اس کی راہ میں خرچ کرنا نہیں چاہتے۔
اس کی راہ میں دینا نہیں چاہتے ہیں، یقین مانو کہ اگر آج ہم نے مال کو بچا لیا، چلو ٹھیک ہے ہم نے اللہ کی راہ میں نہیں دیا، لیکن کل بروز قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی تو یہ مال جسے آج ہم نے اپنی جان سے عزیز رکھا ہے، جسے آج ہم نے محبوب رکھا ہے، یہی مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے مصیبت اور پریشانی کا سبب بننے والا ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ اسے نیکیاں مل جائے، وہ نیکیوں کو پالے، لیکن نیکیوں کے پانے کے جو راستے ہیں ان راستوں کو اپنانا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں کہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز نیکیاں نہیں پا سکتے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکیاں نہیں پا سکتے یہاں تک کہ جو محبوب مال ہے تمہارا تم اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ آج ہمیں مال بڑا پیارا ہے نا، ہم ایک ایک روپیہ اپنی جیب میں چھپا کر رکھتے ہیں، کہیں کسی کی نظر نہ پڑ جائے، کوئی باغ نہ لے۔ بڑا محبوب ہے یہ مال ہمیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکیاں پا ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ وہ مال جو تمہیں محبوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں تم خرچ کرو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ آج ہمارے صورتحال یہ ہے نا کہ وہ نوٹ جو کہیں نہیں چلتی ہم اسے مسجد میں ڈالاتے ہیں، وہ چیزیں جو ردی ہیں ہم اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دے آتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کسی کو کیا خبر لگے گی کہ کون ڈال رہا ہے، یہ پھٹی ہوئی نوٹ کس نے ڈالی ہے، کسی کو پتہ تھوڑی چلے گا۔ اللہ کہتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ اللہ کی راہ میں اچھا مال خرچ کرو، اللہ نے دیا ہے اللہ پھر نوازے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وہ مال دو جو تمہیں محبوب ہو۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، مدینہ کے گلیاروں میں ایک شور ہوا کہ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی آیت کریمہ نازل فرمائی ہے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کے بڑے رئیسوں میں تھے، سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نیکیوں کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنا محبوب مال میری راہ میں خرچ کر دو۔ بھاگے بھاگے اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہ اللہ کے رسول میں نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی آیت کریمہ نازل کی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اے ابو طلحہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی ہے۔ ابو طلحہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ تو میرے پاس بڑی جائیداد موجود ہے، لیکن یہ جو مدینہ مسجد نبوی کے پاس جو میرا باغ ہے یہ مجھے بڑا محبوب ہے، میں اس باغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہوں۔ جذبہ دیکھیے صحابہ کرام، اللہ نے محبوب مال کی مانگ کر لی، سوچا نہیں سمجھا نہیں کہ آیا اگر میں اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دے دوں گا، یہ میرا مال ہے، مجھے جس سے سب سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے تو میرے فائدے میں نقصان واقع ہو جائے گا۔ کہ اللہ نے کہا میں یہ اپنا باغ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے ہماری انفاق فی سبیل اللہ کے باب میں، کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہم سے مطالبات ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے ہم فوری طور پر اپنے اس مال کو جو ہمیں بڑا عزیز ہے، بڑا پیارا ہے، اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ اللہ نے دیا سب دے دیں، لیکن جو دیا ہے اس کا کچھ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لگائیں۔ یقین مانیں کہ یہ مال جسے اللہ نے ہی نوازا ہے، جس کا مطالبہ اللہ کر رہا ہے، اگر اس مال کو ہم نے اللہ کی راہ میں لگایا تو اللہ اس سے بہتر ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ تو کرو،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہمیں عطا فرمائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آیا اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مال و جائیداد سے ہمیں نوازا ہے، جس کی بنیاد پر آج ہم معاشرے اور سماج میں بڑے سیٹھ بنے بیٹھے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم لوگوں کے سامنے اپنی دھاک جماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو محلے کے بڑے سیٹھ ہیں، ہمارے پاس بڑی جائیداد موجود ہے، جس کی بنیاد پر ہم لوگوں کو اپنے قدموں کے نیچے رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس جائیداد کو ہم نے اللہ کی راہ میں لگایا تو ہمیں نقصان ہو جائے گا، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا سرا وعلانیہ تجارۃ لن تبور، سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم یزیدہم من فضلہ۔ یہ جو تجارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں تم اپنی جائیداد اپنے مال کو خرچ کرو، دراصل یہ وہ تجارت ہے کہ جس تجارت میں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہے، ایک ذرے کے برابر بھی نقصان نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارا دل تنگ ہو چکا ہے، ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی چاہت باقی ہے، ہم اللہ کی راہ میں دینا نہیں چاہتے، وگرنہ یہ تجارت کہ جس کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کر رہا ہے، یہ ایسی تجارت ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں سوائے فائدے کے، سوائے فائدے کے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں۔ تو پھر ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ وہ تجارت جو ہمارے لیے ہمیشہ فائدے مند ہو، جو ہمارے لیے ہمیشہ سود مند ثابت ہو، ایسی تجارت کو اپنا کر ہم اپنے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ اکٹھا کریں، ہم نیکیوں کا بیلنس بنائیں، یقین مانو کہ بڑا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، دراصل کسی بھی ناحیے سے، کسی بھی اعتبار سے ہمارے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں اس کا فائدہ تو ہے۔ آج انسان دنیاوی اعتبار سے مصیبتوں اور پریشانیوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تنگ دستی سے محفوظ ہو جائے، وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر جو مصائب و آلام ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ مصائب و آلام و پریشانیاں اس کی زندگی کا حصہ نہ بنے۔ اگر ہماری یہ چاہت ہے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی تنگ دستیاں جو ہمارے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھتے ہیں، جو ہمیں پریشانیوں سے دوچار کر دے، اگر ہم اس طرح کی تنگ دستی سے، اس طرح کی پریشانی سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دی ہوئی اس جائیداد سے، دی ہوئی اس مال و دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ یقین مانو کہ یہ خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے مصیبتوں اور پریشانیوں کے ازالے کا سبب بن جائے گا۔ اللہ کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اللہ کی راہ میں دے کر تو دیکھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھیں کہ کس طرح مصیبتیں اور پریشانیاں ہم سے اپنا رخ موڑ کر دوسرے جانب چلے جائیں۔ لیکن افسوس کہ ہم اللہ کی راہ میں دینا گوارا نہیں کرتے اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ بھی رہنا چاہتے ہیں۔ یہ بات ممکن نہیں ہے، یہ کسی بھی اعتبار سے ممکن نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں عمل پیرا بھی نہ ہو، ہم اللہ کی بات مانے بھی نہ، اور یہ سوچیں، یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ کر دے گا، یہ بات ممکن نہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح آسانیاں پیدا کرتا ہے ہمارے لیے اس صورت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی جائیداد کو، اللہ نے جو مال و دولت سے نوازا ہے، زیادہ ہے یا کم ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لگائیں، یقین مانو کہ آسانیاں ہماری زندگی کا حصہ ہو جائیں گی۔
اور اگر ایسا نہ ہو وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اللہ اکبر. پاک ہے اللہ تبارک و تعالی. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے جو یہ ہم نے تم کو جائیداد دے رکھی ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، اگر تم نے اسے میری راہ میں خرچ نہ کیا تو ہم تمہاری زندگیوں کو تنگ کر دیں گے، مصیبتیں پریشانیاں تمہاری زندگی کا حصہ ہو جائیں گی. ہم سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ آیا یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں کیوں آ رہی، یہ تکالیف ہمارے زندگی کا حصہ کیوں ہے. ہم اس بات کو سمجھ بھی نہیں پائیں گے اور یقین مانو کہ ہماری زندگی دشوار ہو کر رہ جائے گی، ہماری زندگی میں چین و سکون باقی نہیں رہے. نتیجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ایک مطالبہ کیا تھا کہ ہم نے تم کو مال و دولت سے نوازا تھا، کم یا زیادہ ہم نے یہ مطالبہ تم سے کیا تھا کہ اس مال کو میرے راہ میں خرچ کر دو. تم نے خرچ کرنے سے گریز کیا، تم نے مال و دولت کا ذخیرہ بنانا پسند کیا. اس کے عوض کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اس کے مال و دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیا جائے. اب تم نے اس بات کو پسند کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال و دولت کو نہ دے کر اسے اپنے بینک کی زینت کا ذریعہ بنا لیا جائے، اسے بڑی بڑی کوٹھیاں تعمیر کر کے لوگوں میں اپنی ایک دھاک بنا لی جائے، ایک مقام پیدا کر لیا جائے تاکہ لوگ ہمیں بڑے سیٹ کہیں. یقین مانو کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی ہم پر آسانیاں پیدا نہیں کرے گا بلکہ مشکلات اور تکالیف یہ ہمارے زندگی کا حصہ ہوں گی. اگر ہمیں مشکلات اور تکالیف سے محفوظ رہنا ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی جائیداد کو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا. یقین مانے یہ خرچ کرنا ہمارے قبر کے آگ کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ و سبب ہے. آج بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اسے قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، قبر سے ہی اس کے معاملات شروع ہو جایا کرتے ہیں. اگر وہ نیک اور صالح ہو تو اس کا معاملہ بہتر ہو جایا کرتا ہے، اور اگر وہ شخص برا ہو تو اس کا معاملہ قبر کے اندر بڑا سخت ہوا کرتا ہے. قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے جس کے تعلق سے اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا کہ اگر معاملہ قبر کے اندر بہتر ہو گیا تو آگے اس کے سارے معاملات بہتر ہونے والے. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہمارے لیے قبر میں چین و سکون کا ذریعہ و سبب بھی ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ ان الصدقۃ لتدفع عن اهلها حر القبور، کہ وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اللہ کی دی ہوئی جائیداد سے، اللہ نے جو مال و دولت سے نوازا ہے، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہو تو یقین مانو کہ یہ مال جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اس کے قبر کے آگ کو ٹھنڈا کرنے کا، اس کے قبر کی گرمی کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ وہ سبب بھی ہے. ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اس کے قبر کے اندر اسے سکون حاصل ہو جائے. ہم قبر کے عذاب کے تعلق سے اگر پڑھتے اور سنتے ہیں دل دہل جایا کرتا ہے، دل میں ایک دہشت طاری ہو جاتی ہے، دل میں ایک وحشت طاری ہو جاتی ہے کہ آیا اگر ہم کل قبر کے حوالے کیے گئے اور ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو گیا تو بڑا ہی خطرناک معاملہ ہمارے ہونے والا ہے، ہمارا انجام بڑا بد ہونے والا ہے. ایسی صورت میں اگر کوئی سبب اور ذریعہ ایسا ہے جو ہمارے قبر کے آگ کو ٹھنڈا کر دے، جو ہمارے قبر کی گرمی کو ٹھنڈا کر دے، تو کیوں نہ ہم اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اللہ نے ابھی موقع دیا ہے، ابھی وقت ہے، قدم ہمارے زمین پر چل رہے ہیں، ابھی جسم کے اندر جا باقی ہے، سانسیں چل رہی ہیں. کیوں نہ ہم ان سانسوں کے تھم جانے سے پہلے، ان قدموں کے رک جانے سے پہلے، اس جسم کی طاقت کو ختم ہو جانے سے پہلے ایک ایسے عمل کو انجام دے لے جو ہمارے لیے قبر سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچنے تک، یعنی بروز قیامت جب میزان عدل قائم ہوگا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے عملوں کا حساب و کتاب کرے گا، جہاں ہمارے لیے یہ چیز آسانیاں پیدا کرنے کا ذریعہ وہ سبب بنے گی. کیوں نہ ہم اس عمل سے،
اس چیز سے جو ہمارے لیے مصیبتوں میں آسانیوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو ایک بات اور بتلاؤں، آج ہم اس دنیا کے اندر ہیں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کئی موسموں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کبھی ٹھنڈک کا احساس ہے، کبھی برسات ہے تو کبھی گرمی ہے۔ جب گرمی کا موسم آتا ہے اور وہ اپنی شدت پر ہوتا ہے تو ہمیں ٹھنڈک کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کہیں کوئی سایہ مل جائے تاکہ ہم اس دھوپ سے، تپش سے، گرمی کی تپش سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ بروز قیامت جب میزان عدل قائم کیا جائے گا، ہر ایک شخص نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، پریشانیاں، تکالیف ہر ایک انسان کا حصہ ہوں گی، جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ہر ایک انسان اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے کچھ برگزیدہ بندوں کو انعام کے طور پر اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ میں آپ کو بتلاؤں، وہ 7 خوش نصیب جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دینے والا ہے، اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ حَتَّى لَا تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ ایک شخص وہ ہوگا کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی جائیداد سے، اللہ نے جو اسے مال و دولت سے نوازا ہے، اس مال و دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس طور پر خرچ کرنے والا ہوگا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینے والا بھی بروز قیامت ان خوش نصیبوں میں داخل ہوگا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے دیں گے۔ اب کون ہے، کون ایسا مسلمان ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ جو اللہ کے رسول نے 7 خوش نصیبوں کا تذکرہ کیا، یہ اس میں صرف مرد داخل نہیں ہے، اس میں عورتیں بھی داخل ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے عرش کے سائے تلے 7 لوگوں کو 7 خوش نصیبوں کو رکھنا ہے اس میں صرف مرد داخل ہیں، نہیں، اس میں عورتیں بھی داخل ہوں گی۔ یعنی وہ عورتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ان کے پاس جو کچھ ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتی ہیں تو وہ بھی ان خوش نصیبوں میں داخل ہوں گی کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے چلے۔ میں سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں تمام لوگوں سے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو اس بات کو ناپسند کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اور اس کا سایہ اسے بروز قیامت حاصل ہو جائے؟ میں سمجھتا ہوں کوئی اس بات سے منکر نہیں، کوئی اس بات کا انکار نہیں کرے گا، یہاں تک کہ وہ شخص جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا کبھی کوئی عمل انجام نہ کیا ہو، جسے پتا ہو جنت اور جہنم کیا ہے، لیکن اس نے زندگی میں کبھی کوئی ایک ایسا عمل نہ کیا ہو کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دے، وہ شخص بھی اس بات کی چاہت رکھے گا، وہ شخص بھی اس بات کو اپنے دل کے اندر بسا کر رکھے گا کہ کاش اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ بروز قیامت حاصل ہو جائے۔ اللہ نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر رکھی، ایسے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتلا رکھے ہیں کہ جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہمیں مل سکتا ہے، تو کیوں نہ ہم ایک قدم بڑھ کر، ایک قدم آگے چل کر اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کو پائیں اور یقین مانیں کہ اگر یہ مال، یہ جائیداد جسے آج ہم نے اپنی زینت اور خوبصورتی کا ذریعہ و سبب بنا رکھا ہے، اگر اسے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نہ لگایا تو یہ مال ہمارے لیے فتنے کا سبب و ذریعہ بن جائے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ وہ مال کہ جسے ہم نے ذخیرہ اندوز کر لیا ہے، وہ مال جسے ہم نے اپنے بینکوں کی زینت بنا دیا ہے،
وہ مال کہ جس کی بنیاد پر ہم معاشرے اور سماج میں بڑے سیٹ کہے جاتے ہیں، اگر اس مال کو ہم نے یوں ہی اپنی بیجا چیزوں پر خرچ کرتے ہوئے نکال دیا ہے، ہم نے اس مال کا صحیح استعمال نہیں کیا ہے، تو یقین مانو کہ یہ مال ہمارے لیے فتنے کا سبب بن جائے گا، اور یہ ایک ایسا فتنہ بنے گا کہ یقین مانو کہ اللہ تبارک و تعالی اس مال کی بنیاد پر ہمیں جنت سے محروم کر کے جہنم کے حوالے کر دے گا۔ یہ وہ مال ہے کہ جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ خبردار تمہیں اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے، تمہیں اس طرف بلایا جا رہا ہے کہ تم اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرو۔ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه، بس اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اپنے مال کو خرچ نہ کیا، ہم نے بخالت اور کنجوسی سے کام لیا، ہم نے اپنے مال کو بچانا چاہا، یقین مانو کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے مال کو خرچ کر دیا تو ہمارے مال کے اندر کمی واقع ہو جائے گی، ہمیں نقصان پہنچے گا، اس کنجوسی کے بنیاد پر، اس بخالت کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اس کا نقصان ہمارے سر ہوگا، اس کا نقصان، اس کی جو سزا بھگتنی ہوگی وہ ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ اللہ تو غنی ہے، اللہ تو ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کہتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، تم فقیر ہو، تم محتاج ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مال کے خرچ کرنے کے عوض نواز رہا ہے، وہ دینے والا، ہم لینے والے ہیں۔ یقین مانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ تم نے اپنے مال کا سارا حصہ جمع کر کے رکھ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نہیں دیا۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اللہ کہتا ہے اگر تم نہیں دو گے، تم نہیں خرچ کرو گے، اللہ تمہیں مٹا دے گا، تمہیں اس صفحے ہستی سے ختم کر دے گا، اور تمہارے جگہوں پر دوسرے لوگوں کو لے آئے گا جو ایسے نہیں، یعنی ہم جیسے نہیں ہوں گے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ اللہ کی راہ میں نہ دینا دراصل یہ ہمارے ناکامی اور نامرادی کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بخالت کی بنیاد پر، ہماری کنجوسی کی بنیاد پر ہمارا نام و نشان مٹا دے گا، اور ہمارے جگہوں پر ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا جو اللہ تبارک و تعالی کے وہ برگزیدہ بندے ہوں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اللہ کی دی ہوئی جائیداد سے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینے والے ہوں گے۔ ان کا جذبہ انفاق فی سبیل اللہ اس اعتبار کا ہوگا کہ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے حبیب کی ایک آواز پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک مثال کے ذریعے، چونکہ وقت ہو رہا ہے، ایک مثال کے ذریعے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ہم نے 12 خطاب کے اندر اس واقعے کو سنا ہوگا، ہم نے کتابوں میں اس واقعے، احادیث کی کتابوں میں اس واقعے کو پڑھا ہوگا کہ ایک بار غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اے مسلمانوں، آج تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، اللہ تم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تمہیں جو مال و دولت دی گئی ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال قائم کی تھی انفاق فی سبیل اللہ۔ اس بات کا اعلان ہو رہا تھا، زبان رسالت سے کلمات نکلنے تھے کہ اے مسلمانوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو تمہاری ضرورت ہے، تمہارے مال کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالی تم سے تمہارے مال کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ خبر مدینہ کے گھریاروں میں گردش کرنی تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھاگے بھاگے اپنے گھر کو آئے۔ عمر فاروق، وہ جلیل القدر صحابی کہ جن کے فیصلے پر اللہ کلام کی آیتیں نازل کرتا ہے، وہ جلیل القدر صحابی جس کے تعلق سے اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ اگر میرے بعد اس روئے زمین پر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، بڑے خوش ہو رہے ہیں،
دل مسرت و شادمانی سے بھرا چلا جا رہا ہے کہ آج تک میں نے ابو بکر کو کبھی کسی معاملے میں پٹخنی نہیں دی، میں ابو بکر سے کبھی جیتا نہیں، آج تو موقع ہے، دستور بھی ہے، ابو بکر کی مالی حالت مجھ سے زیادہ خراب ہے، اللہ نے مجھے مال و دولت سے نوازا ہے، آج میں اپنے مال کا حصہ ہے ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دے کر ابو بکر پر فوقیت حاصل کر لوں گا، ابو بکر پر جیت حاصل کر لوں گا۔ یہ جذبہ ہمارے دلوں کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ ابو بکر صدیق آئے گھر کا سارا اثاثہ لے کر، عمر بھی آئے، گھر میں جو کچھ تھا آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینے کے لیے لے کر آئے۔ اللہ کے رسول نے کہا اے عمر سب کچھ لے آئے ہو یا گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ کہا اللہ کے رسول گھر میں جو کچھ تھا آدھا گھر والوں کے حوالے ہے، آدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ ابو بکر سے پوچھا اے ابو بکر سب کچھ لے آئے ہو یا کچھ گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول گھر میں جو کچھ تھا سب اللہ کے حوالے ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کرنے چھوڑ کر آیا۔ عمر نے کہا تھا کہ ابو بکر پر فوقیت لے جانا یہ عمر کی بس کا نہیں۔ یہ جذبہ ہمارے دلوں کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کے باب میں ہونا چاہیے۔ ہمیں بھی اگر ایسے مواقع ہاتھ آتے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر سکے تو یقین مانو کہ ہمیں ایسے مواقع کو جانا نہیں دینا چاہیے، ہمیں ایسے مواقع سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت تو ہم تمام مسلمانوں کو تیرے راہ میں تیرے دیے ہوئے جائیداد سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یہ راستہ جو ہماری جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے، تیرے عرش کے سائے کے حاصل کرنے کا سبب ہے، الہ العالمین اس راستے کو اپنا کر تو ہمیں تیرے جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما دے رب العزت۔ تو جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان اسلام کی حالت میں، خاتمہ کریمان بالخیر کے ساتھ، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی